لیکن اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ تو میرے سوال پر ایسے گھبرا گئی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ احمد ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ آپ کے اچانک بولنے پر میں ڈر گئی تھی۔ اسی لیے گلاس گر گیا تھا ہاتھ سے۔ میں کیوں ڈروں گی بھلا؟ منال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ احمد نے دیکھ لی تھی۔ چلیے آپ کریے اپنا کام، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ احمد مسکراتے ہوئے سیب کے بائٹ لیتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے پر منال نے سکھ کا سانس لیا اور برتن صاف کرنے میں مصروف ہوگی۔ بیٹا تم رہنے دو، میں کر لوں گی یہ کام، تم بھی نہ پیرتی نہیں ہو، شمائلہ آپا کچن میں آتے ہوئے بولی۔ نہیں آپا، بس تھوڑا سا کام تھا، بس ہو گیا۔ میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، آپ نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، پتہ نہیں آپ کا احسان کیسے چکاؤں گی میں۔ ارے نہیں اینی، ایسے مت بولو تم، بیٹا یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس راہ پر چلنے کی توفیق دی ہے، اپنے بندوں کے کام آنے کا موقع دیا ہے اللہ نے مجھے، تم ایسا مت سوچنا دوبارہ۔ چلو آؤ میرے ساتھ، کچھ پیکنگ کروا دو، ہمیں کراچی کے لیے نکلنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، جلدی نکلیں گے تو صبح تک پہنچیں گے۔ وہ منال کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ تابع ہی احمد کمرے میں داخل ہوا۔ مام، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے کزن اور چچا کے خلاف FIR کٹوانی چاہیے؟ مس سینی، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھوائیے، میں ان دونوں کے خلاف اپلیکیشن لکھواؤں گا تھانے میں۔ احمد نے منال کے سر پر دھماکہ کیا، جیسے ایڈریس کا نام سنتے ہی منال سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کبھی شمائلہ آپا کی طرف دیکھتی تو کبھی احمد کی طرف۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا بولے، وہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ ہاں بیٹا، احمد کو ایڈریس لکھوا، ایسے لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنی ہی عزت پر ڈاکہ ڈالے۔ کچھ دن تھانے میں گزاریں گے نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی باپ بیٹے کی۔ منال کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ احمد بہت تجسس سے دیکھ رہا تھا منال کی طرف، جیسا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ منال کے کانپتے ہاتھ پیر دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ نہیں شمائلہ آپا، مجھے کوئی FIR نہیں کٹوانی ان کے خلاف۔ اگر ان کے خلاف FIR درج کروائی میں نے تو میرے پاپا تک خبر پہنچ جائے گی، وہ پہلے ہی مریض ہیں اور یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ منال روتے ہوئے بول رہی تھی، اگر آپ لوگ مجھے نہیں ساتھ رکھ سکتے تو بتا دیں، میں کہیں اور رہنے کا انتظام کر لوں گی اپنا، میں نہیں چاہتی میں آپ پر بوجھ بن کر رہوں۔ شمائلہ آپا نے احمد کو گھورا، منال کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، ایسا مت بولو، تم جیسا چاہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، تم اب میرے ساتھ ہی رہو گی جب تک تم خود واپس نہ جانا چاہو۔ تو میرا اندازہ بالکل درست تھا، یہ محترمہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ویل، آج تو بچ گئی، لیکن آخر کب تک میں اس بات کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا؟ محترمہ خود اپنے منہ سے بتائیں گے سب کچھ سچ بہت جلدی۔ احمد مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور منال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شمائلہ آپا کو اس کے باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھی، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنی اچھی اور عظیم عورت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے، مگر اس کی مجبوری تھی اور کوئی چارہ جو نہیں تھا اس کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا۔ احمد منال کے کمرے میں گیا، اس کے بیگ کی تلاشی لی کہ شاید کچھ ہاتھ لگ سکے، مگر سوائے چند نوٹوں کے اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ ابھی بیگ رکھ کر پلٹا ہی تھا کہ پیچھے منال کھڑی تھی۔ احمد اسے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن جلدی ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، وہ غلطی سے آپ کا بیگ نیچے گر گیا تھا، مجھ سے وہی اٹھا کر واپس رکھ رہا تھا میں۔ کوئی بات نہیں، منال نے مختصر جواب دیا۔ احمد کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال جلدی اپنے بیگ کی طرف بڑھی، اس میں حنان کی تصویر ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے تصویر نہیں ملی۔ پھر یاد آنے پر منال جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد منال نے حنان کی تصویر تکیے کے نیچے چھپا دی تھی۔ تصویر دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے کہ یہ تصویر میں نے صبح یہاں رکھ دی تھی، ورنہ اگر یہ احمد کے ہاتھ لگ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ مجھے اس احمد سے بچ کر رہنا چاہیے، بہت چالاک انسان ہے۔ یہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت ہی جلد یہ میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی جان جائے گا۔ مجھے اب اس کے سامنے گھبرانا نہیں، خود کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ دوپہر میں وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ منال نے اپنا بیگ مضبوطی سے تھام کر سینے سے لگا رکھا تھا، کیونکہ اس میں حنان کی تصویر تھی۔ اب یہ تصویر ہی اس کا کل سرمایہ تھی، اسی کے سہارے اب پوری زندگی گزارنی تھی اسے۔ گاڑی اسلام آباد کے حدود سے باہر نکلی تو منال نے ایک نظر مڑ کر اپنے شہر کو دیکھا اور اپنے گال پر آتے آنسو صاف کر دیے۔ یہ منظر کسی اور نے دیکھا تھا اور آنکھوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ لسن مس سینی، بہت جلد آپ یہاں واپس آنے والی ہیں، میں لاؤں گا آپ کو واپس آپ کے اپنوں کے پاس، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ مسکراتے ہوئے احمد ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ حنان نے دیکھا کہ منال اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس سے دور جا رہی تھی۔
دور جا رہی ہے، وہ دور جاتی کہ یہاں تک کہ غائب ہوگی۔ منال حنان اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھا، اپنے بیڈ پر۔ منال کہیں نظر نہیں آئی اسے۔ سر جھٹکتے ہوئے آفس کے لیے تیار ہونے لگ پڑا۔ نیچے جا کر ناشتہ کیا، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ حنان کہاں جا رہی ہو آپ بیٹا؟ مسز ملک اسے باہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر بول پڑی۔ آفس میں ضروری میٹنگ ہے مام، جانا ضروری ہے، کہتے ہوئے حنان گھر سے باہر نکل گیا۔ حیدر شام کو گھر آئے تو دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کو سلام کرتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھا۔ اے نوٹنکی باز، کیا ہوا ہے تجھے؟ ایسے منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ دادی کے کمرے کا ہمیشہ کی طرح غصے سے بول پڑی۔ اب کیا بتاؤں آپ کو دادو، کیا گزری ہے آپ کے پوتے پر؟ حیدر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ پریشان ہوگی، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ آج سے پہلے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا انہوں نے حیدر کو۔ وہ تو ہر وقت ہنستے ہنساتے زندگی گزارنے والوں میں سے تھا۔ عشق ہو گیا ہے آپ کے پوتے کو؟ حیدر بہکا بہکا سا بول رہا تھا۔ کس سے ہو گیا ہے تجھے عشق؟ کس کی قسمت پھوٹی ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تھی ایک پری جو اب کسی اور کی ہو چکی ہے۔ حیدر درد بڑے لہجے میں بولا۔ اے اٹھ یہاں سے، بس کر یہ ڈرامے، چل کوئی فلم دیکھ کے آیا ہے اور دادی پہ ڈائلاگز جاڑ رہا ہے۔ وہ حیدر کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے بولی۔ نہیں دادو، یہ سچ ہے، دعا کرنا میرے لیے، کہتے ہوئے حیدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بتا دے کوئی ان کو، ہو گیا ہے ہمیں عشق، ہن سے پڑھنے کو آ جائے یاد سے میری میت پہ وہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی عشق کی منزل، یہی پر ہوتا ہے عاشق کو سکون نصیب۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو، پہلے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اس نے۔ اس کے چہرے سے دیکھ کر لگ تو نہیں رہا تھا کہ مذاق آ رہا ہے، وہ سچ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ آنے دو منال کو، اس سے کہتی ہوں، اس کی خبر لے، وہی پوچھے گی سے کیا ماجرا ہے۔ یہ منال بھی نہ مائکے جا کر بیٹھ گئی ہے۔ ذرا حیال نہیں ہے اس سے، دادی کا مجال ہے کہ جو ایک بار فون کر لے دادی کو۔ آنے دو ذرا اس کو، اس لڑکی کے بھی کان کھینچتی ہوں میں، یہ لڑکی بدل ہی گئی ہے مائکے میں جا کر۔ مسز ملک نے ہی بتایا تھا کہ ان کو منال اپنے مائکے گئی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے، 6 ماہ بعد۔ حنان آفس سے گھر آئے تو اسے ڈرائنگ روم سے لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا۔ حنان نظر انداز کرتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منال کو گھر سے گئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ حنان روز منال کو ڈھونڈنے جاتا، کوئی ہاسپٹل، کوئی اسکول، کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں حنان نے اسے ڈھونڈا نہ ہو۔ فہیم میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن منال کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ جہاں ہوتی تو ملتی نا، وہ تو کراچی میں تھی، ایسا تو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ حیدر نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ حنان کے ساتھ پڑھی، اس دن کے بعد دوبارہ یہاں نہیں آئی۔ ماہم کبھی کبھار اسے ملنے چلی جاتی تھی یا پھر فون پر بات کر لیتی تھی۔ حنان کمرے میں گیا تو کچھ دیر بعد مسز ملک کمرے میں آئی۔ حنان آؤ نیچے، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ ماں بہت تھکا ہوا ہوں میں، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ ویسے کون سے مہمان آئے ہوئے ہیں؟ بہت خوش لگ رہی ہیں آپ مام۔ ہاں خوش تو ہوں میں، پری کے کزن نے ماہم کو پسند کر لیا ہے، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں ماہم کی بات پکی کرنے کے لیے۔ پری کے کزن نے؟ کیسے؟ میں کچھ سمجھا نہیں مام۔ ہاں وہ ماہم ان کے گھر آتی جاتی رہتی ہے، تو تب ہی دیکھا اس نے ماہم کو اور اپنے پیرنٹس کو بھیج دیا بات کرنے کے لیے۔ مجھے تو بہت پسند آیا ہے لڑکے، آؤ تم بھی مل لو نیچے آ کر۔ اب چلیے میں آ رہا ہوں ماہم۔ مام مسز ملک کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر بھی ابھی گھر آیا تھا، کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ ناقوا سامنے پڑی کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ حیدر اس کے سلام کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ پری کی آواز پر رک گیا۔ ابھی تک ناراض ہو گیا، آج کب تک چلے گا ایسا؟ پری بولی تو حیدر پلٹ کر اس کی طرف آیا۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، نہ دوستی کا نہ ہی دشمنی کا۔ جو یہاں سے منع کیا تھا میں نے کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، تم پھر سے آ گئی۔ حیدر پلیز ایک بار بات سن لو۔ پری نے کچھ بولنا چاہا مگر حیدر نے اس کی بات سنے بغیر اسے بازو سے کھینچ کر کمرے سے باہر لا کر چھوڑ دیا۔ جاؤ، حیدر چلایا، دوبارہ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا، اور دروازہ بند کر دیا۔ پری آنسو پونچھتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان سب کو سلام کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر، بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کا، مگر سوری یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ماہم کی شادی مجھ سے ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے بہت معذرت کہ آپ لوگوں کا وقت ضائع ہوا۔ شادی میں آنا مت بھولیے گا آپ لوگ، بہت جلد انویٹیشن مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔
مسز ملک نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ لوگ نہیں رکے۔ یہ سب کیا تھا حنان؟ بڑے ملک صاحب غصے سے بولے۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ تم سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی مجھے۔ آئی ایم سوری بڑے پاپا، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ میں مام سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب گھر میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے تو باہر کیوں تلاش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری قسمت تھی، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ میں ماہم سے شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ منال جا چکی ہے کبھی نہ واپس آنے کے لیے، بہت کوشش کر چکا ہوں میں اسے ڈھونڈنے کی مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتی۔ کچھ لوگوں کا ساتھ بس اتنا ہی لکھا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں گا۔ ماہم کی شادی مجھ سے ہوگی، بس آپ لوگ مان جائیے پلیز، اور ماہم کی خوشی بھی اسی میں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں سب کچھ۔ کیوں مام؟ کیوں ماہم؟ حنان ماہم کی طرف دیکھا، بولا ماہم پہلے ہی شاک میں تھی۔ حنان کے اس سے مخاطب کرنے پر گھبرا گئی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم بچوں کی مرضی، ہم سب تو بس خوش دیکھنا چاہتے تم سب کو، تو ٹھیک ہے پھر شادی کی تیاریاں شروع کریں آپ لوگ۔ بڑے ملک صاحب خواتین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، احسن جو کب سے ضبط کیے ہوئے تھا بول پڑا۔ کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے احسن بھائی؟ یہ ماہم کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ خوش رہے؟ جب بڑے پاپا کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ حنان بول کر کمرے سے نکل گیا۔ حنان کے ڈیڈ جی بھی باہر چلے گئے تاکہ وہ دونوں آپس میں بات کر سکے۔ احسن کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ ملک صاحب بول پڑے۔ حنان گھر کا لڑکا ہے، مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ یہی تو بات ہے ڈیڈ، آپ سب کو سچائی نظر نہیں آ رہی۔ وہ یہ شادی ماہم سے بدلہ لینے کے لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ ماہم کی وجہ سے منال اسے چھوڑ کر گئی ہے۔ اس کو بدلہ لینا ہے ہماری ماہم سے اور کچھ نہیں۔ اس سے ماہم سے کوئی ہمدردی نہیں ڈیڈ، وہ جھوٹ بول رہا ہے اب صاحب سے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 6 ماہ گزر گئے ہیں تو وہ منال کو ڈھونڈنا چھوڑ چکا ہے؟ نہیں ڈیڈ، وہ اب بھی منال کی تلاش میں ہے اور تب تک رہے گا جب تک اسے منال مل نہیں جاتی۔ وہ بہت محبت کرتا ہے منال سے، میں نے دیکھا تھا اس دن کیسے اس نے ماہم کا گلا دبا رکھا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو ماہم کو مار چکا ہوتا وہ، اور میں جانتا ہوں جیسے ہی اسے منال مل جائے گی وہ دن ماہم کا اس کی زندگی میں آخری دن ہوگا۔ ڈیڈ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں پلیز، آپ انکار کر دیں اس رشتے سے۔ احسن اس وقت حنان غصے میں تھا، ضروری نہیں کہ اب تک وہ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہو۔ جو وقت گزر گیا اسے بھول جاؤ اور اچھے کی امید رکھو، کہتے ہوئے ملک صاحب وہاں سے نکل گئے۔ ماہم اور حنان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں حنان نے سادگی سے نکاح کرنے کو کہا اور بس چند قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کرنے کو کہا۔ احمد نے بہت کوشش کی منال کے ماضی کے بارے میں مگر کچھ ہاتھ نہیں لگ سکا۔ منال شمائل آپا کے ساتھ ہی رہ رہی تھی ان کے گھر، اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ان کے ادارے میں رہنے لگی تو کہیں حنان اس تک پہنچ نہ جائے۔ وہ ہر حال میں حنان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، بس وہ سمجھتی تھی کہ حنان بہت خوش ہوگا ماہم کے ساتھ۔ اب تو وہ مجھے ڈھونڈ کر تھک چکا ہوگا، اب تک تو ماہم کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکا ہوگا۔ سب گھر والے بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پچھلے 6 ماہ منال نے کس طرح گزارے بس وہی جانتی تھی۔ اپنوں سے دور کے راتیں جاگتے ہوئے گزاری اس نے، پوری رات رو کر گزارتی اور جب آنسو خشک ہو جاتے رو کر تھک جاتی تو سو جاتے۔ اب یہی اس کی زندگی تھی، وہ مان گئی تھی۔ اس کی زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ کیا کیا خواب تھے اس کے، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی، یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا اس کا۔ پھر سوچا کہ اچھا ہمسفر مل گیا، ایسا ہمسفر جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، بالکل خوابوں کے شہزادوں جیسا ہمسفر ملا منال کو۔ ہر غم بھلا دیا اس نے، اپنے شہزادے کے سنگ زندگی کے خواب بننے لگی تھی وہ۔ بس یہی غلطی ہوئی، اسے بھول گئی تھی کہ خواب تو کبھی پورے نہیں ہوتے، آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ حنان بھی منال کو ایک خواب سا لگتا تھا جو آنکھ کھلنے پر کہیں گم ہو گیا تھا۔ بس اتنا ہی ساتھ تھا ان کا۔ حنان کی خوشی کی خاطر وہ اسے اکیلا چھوڑ آئی تھی زندگی بھر کے لیے تاکہ اسے اس کی خوشیاں مل سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی حنان کی خوشیاں لوٹانے نہیں بلکہ وہ اس کی خوشیوں کو اس سے دور لے گئی تھی۔ وہ پاگل لڑکی اس کی محبت کو ہمدردی سمجھ بیٹھی تھی، یہ نہیں سمجھی کہ اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ غلط صحیح کی پرواہ کیے بغیر وہ بس ایک غلط فہمی کے سبب اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی ہم کہانی کو ایک پہلو سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جبکہ ایک کہانی اپنے اندر کئی پہلو چھپائے رکھتی ہے۔
ہم دوسرے پہلو کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ غلطی منال سے ہوئی تھی۔ اس نے بس ایک ویڈیو کے بنا پر حنان کو بے وفا مان لیا اور اس کی ساری وفائیں بھول کر انہیں ہمدردی کا نام دے دیا۔ اگر منال ایک پل کو سوچتی کہ یہ ویڈیو دکھانے والی کون ہے، ہانی جو شروع سے اس کی دشمن رہی ہے، کاش منال ایک پل کے لیے سوچ لیتی تو دونوں کی قسمت میں شاید یہ جدائی نہ ہوتی، پر وہ سمجھتی تھی کہ جدائی بس اس کے حصے میں آئی ہے، حنان کے نہیں۔ وہ تو بہت خوش ہوگا اپنی زندگی میں، وہ اس غلط فہمی میں تھی۔ اس بات سے انجان کہ جتنا وہ تڑپ رہی ہے حنان کے لیے، اتنا ہی حنان بھی تڑپتا ہے دن رات اس کے لیے۔ جدائی دونوں کا نصیب بنی تھی، بس منال کا نہیں۔ احمد گھر آیا تو منال کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ شمائلہ آپا گھر پر نہیں تھی، احمد وہی چلایا۔ کیا بن رہا ہے مس عینی؟ احمد فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولا۔ منال کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ کھانا بنانے میں مصروف رہی۔ وہ احمد کو ایسے ہی اگنور کرتی تھی۔ اکثر احمد کبھی اس بات پر ناراض نہیں ہوتا تھا، الٹا وہ مسکرا دیتا تھا۔ یہی تو بات تھی جو اسے منال کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ توقع کے برعکس منال نے آج بھی اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے منال کی طرف بڑھا۔ مس عینی، مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہیں آپ؟ اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی مجھے آج تک۔ ہمیں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، مگر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، ایسا کیوں؟ منال نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر تک احمد اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ جب منال نے کوئی جواب نہیں دیا تو باہر کی طرف بڑھ گیا، مگر پھر پلٹا۔ مس عینی، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھ سے یہ اجنبیوں والا رویہ ختم کر دیں، کیونکہ اب ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، تو کیوں نہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم۔ احمد کی اس بات پر منال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ احمد مسکرا رہا تھا۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ماما سے بات کرنے سے پہلے سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دوں تاکہ آپ خود کو تیار کر سکیں آنے والے کل کے لیے، مسز احمد بننے کے لیے۔ چٹاہ! اس سے پہلے کہ احمد جملہ مکمل کرتا، منال نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید دیا اور احمد کو گریبان سے پکڑ کر غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آج تو یہ کہہ دیا آپ نے، مگر آئندہ ایسا کچھ مت بولنا۔ میرے نام کے ساتھ بس حنان کا نام جڑا ہے اور میرے مرتے دم یہی نام رہے گا میرے نام کے ساتھ۔ مسز حنان ہوں میں اور میرا نام عینی نہیں منال ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ اپنی بات مکمل کر کے منال احمد کا گریبان چھوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی اور خود کو کمرے میں بند کرتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ احمد بدھ بدنام وہی کھڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے منال سے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر کھانا کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ ماہم کھانا لاؤ، میرے لیے بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے فون پر نظریں جمائے بولا۔ ماہم چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے، یہ سب ٹھیک نہیں ہوا بابی، حنان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم ان لوگوں کے سامنے تو نہ کہتا یہ بات۔ حیدر کے کانوں میں اس کی مام کی آواز پڑی، جی بابی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں بہت شرمندہ ہوں حنان کی وجہ سے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پری کا سامنا کیسے کروں گی۔ پری بیچاری تو پہلے ہی بہت شرمندہ ہے، بہت مرجائی سی رہنے لگی ہے جب سے اسے طلاق ہوئی ہے۔ پہلے بہت خوش رہتی تھی وہ۔ حنان کی ماما کی بات پر حیدر چونکا۔ پری کو طلاق ہوگی؟ کیا کہا آپ نے چچی جان؟ پری کو طلاق ہوگی؟ مگر کیوں؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی تو اس کا نکاح ہوا ہے۔ ہاں بیٹا، نکاح کے 1 مہینے بعد ہی پری کو طلاق دے دی اس کے کزن نے، کیونکہ یہ نکاح اس نے ماں باپ کی زبردستی کرنے پر کیا تھا، مگر وہ لڑکا خوش نہیں تھا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ شادی کرتے ہی فوراً اس نے پری کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ بس تب سے ہی وہ پریشان سی رہنے لگی ہے۔ اس کے پاپا کو اس بات پر بہت صدمہ لگا، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اکلوتی بیٹی پر جب رخصتی سے پہلے ہی طلاق کا دبا لگ جائے تو ماں باپ کو تو صدمہ لگتا ہے نا۔ بس دعا کرو اللہ پاک نصیب اچھا کرے پری کے۔ مجھے تو خود اس کے بہت ٹینشن لگی رہتی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد حیدر کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے، وہ تو بس چپ چاپ نظر جھکائے بیٹھا سن رہا تھا ساری باتیں۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تو یہ بات تھی جو پری مجھے بتانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، آئی ایم سوری پری، مگر اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور یہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ حیدر جلدی سے اٹھا اور باڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ چند دن بعد ماہم و حنان کے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، جس میں بس چند قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ آج ماہم کا نکاح تھا حنان کے ساتھ۔
یہ دن بہت خاص ہوتا ہے کہ لڑکی کی زندگی میں ماہم دلہن بنی شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا یہ دن آئے گا اس کی زندگی میں، جس سے چاہے گی اسے پالے گی۔ یہ سب کچھ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہم ہوش میں آئی۔ اس کے پاپا، بائی اور حنان کے پاپا نکاح کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور اس کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حنان کے ساتھ وہ اب ماہم سے مسز حنان بن چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ماہم کو حنان کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ سب نے باری باری ان دونوں کو مبارکباد دی اور آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہوتے چلے گئے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ماہم کو حنان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اب وہ وہاں بیٹھی حنان کے کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو ماہم نے اس کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ حنان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسز حنان بن کا ماہم؟ حنان نے اس سے سوال کیا۔ ماہم چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ حنان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حنان نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہاں گم ہو مسز حنان؟ یہی تو تم چاہتی تھی نا کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ جائے۔ لو جڑ گیا نام منال کو، اسی لیے تو گھر سے نکلوایا تم نے تاکہ تم میری زندگی میں منال کی جگہ لے سکو۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ حنان اب کی بات سخت لہجے میں بولا۔ ماہم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھو۔ سر نہ میں ہلا دیا۔ نہیں حنان، جو کچھ کیا ہانی نے کیا، میں اس کی باتوں میں آگے تھی، لیکن میں نے منال۔ بس، حنان نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ خبردار، خبردار، جو دوبارہ تمہاری زبان سے منال کا نام نکلا میں جان لے لوں گا تمہاری۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تم میری زندگی میں منال کی جگہ کبھی نہیں لے سکو گی۔ تمہیں کیا لگا تھا میری زندگی برباد کر کے، میری خوشیاں تباہ کر کے، میرا گھر توڑ کر اپنا گھر بسا کر یہاں سے چلی جاؤ گی؟ نہیں، تمہیں ایسا کیسے کرنے دے سکتا تھا میں؟ جیسے میں تڑپ رہا ہوں منال تڑپ رہی ہے، تم بھی تڑپو گی، زندگی بھر تڑپو گی تم، اتنا تڑپو گی کہ خود اپنی موت کی دعائیں مانگو گی تم۔ میرا نام تو حاصل کر لیا تم نے، مگر مجھے کبھی نہیں حاصل کر سکو گی۔ تم میری زندگی پر، میرے دکھوں پر، میری خوشیوں پر صرف اور صرف منال کا حق ہے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے خواص کھو بیٹھوں اور تمہاری جان لے لوں۔ حنان دھیمی آواز میں مگر سخت لہجے میں بولا۔ کہاں جاؤں؟ اب یہی میرا کمرہ ہے، تم مجھے کمرے سے نہیں نکال سکتے ہو۔ تمہاری زندگی پر، تمہاری دکھوں پر، تمہاری خوشیوں پر اب میرا بھی حق ہے۔ میں منال نہیں ہوں جو تم ڈراؤ گے تو ڈر جاؤں گی، درد دو گے تو سہ جاؤں گی۔ میں ماہم ہوں، میری رگوں میں بھی اسی خاندان کا خون دوڑ رہا ہے جس کا تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مجھ پر حق ہے؟ حنان پہلے تو ہنس پڑا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر ماہم کی طرف بڑھا۔ اگر میں چاہوں تو ابھی کا ابھی تم سے یہ حق چھین لوں گا۔ چھین لوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی تمہاری اوقات یاد کروا دوں۔ جس دن مجھے منال واپس مل گئی نا، وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی تم۔ اب نکلو میرے کمرے سے اور آئندہ مجھ پر کوئی حق جتانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی حنان، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میں منال چٹاہ۔ اس سے پہلے کہ ماہم اپنی بات مکمل کرتی، حنان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ کہا تھا نا میں نے دوبارہ اپنی زبان سے منال کا نام مت نکالنا، لیکن تم سمجھی نہیں، تم ایسے نہیں مانو گی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اتارا۔ ماہم اپنے باری برکم لہنگے سے اٹک کر گرتی پڑتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ حنان نے کمرے کا دروازہ کھول کر ماہم کو کمرے سے باہر نکال دیا اور اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، یہی اوقات ہے تمہاری، آئندہ اپنی اوقات کی دہلیز پار کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، گیٹ آؤٹ۔ کہتے ہوئے حنان نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ماہم بس دیکھتی ہی رہ گئی، جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس حال میں اسے دیکھتا۔ وہ تو شکر ہے گھر میں کوئی تھا نہیں، ورنہ اگر اسے اس حال میں کوئی دیکھ لیتا تو گھر میں طوفان آ جاتا۔ سب لوگ پری کے گھر گئے ہوئے تھے حیدر اور پری کے رشتے کی بات کرنے، سوائے حیدر کے۔ حیدر نیچے ٹی وی لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا، گھر والوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بے چینی سی لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں پری کے گھر والے مانے یا نہیں، اور پری کہیں وہ ہی انکار نہ کر دے۔ پری اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب یہ لوگ وہاں گئے تو ملک صاحب نے پری کے والدین سے حیدر اور پری کے رشتے کی بات شروع کی۔ پہلے تو وہ لوگ حیران ہوئے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ دیکھیے ملک صاحب، ہم آپ لوگوں کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے ہماری بیٹی کا نکاح ہوا تھا میری بھتیجی سے، مگر رخصتی سے پہلے ہی اس نے پری کو طلاق دے دی۔
کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے شادی کی تو میری بیٹی کو طلاق نامہ بھیج دیا۔ غلطی تو میری ہی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر ہی اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور پھر اچانک نکاح کروا دیا اس کی سالگرہ کے دن، اور میری بیٹی نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا۔ میری خاطر خوشی خوشی اس نکاح کو قبول کر لیا۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں اس دن کو، کاش میں نے اپنے بھتیجے سے اس کی مرضی جانی ہوتی۔ ماں باپ کے دباؤ ڈالنے پر وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا۔ یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری بیٹی طلاق یافتہ ہے۔ میں اس لیے سب کچھ بتا رہا ہوں، ورنہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس رشتے سے۔ اگر آپ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی میری بیٹی کو اپنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بھائی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، پری بھی ہماری بیٹی جیسی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جو کچھ ہوا اس میں پری کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ حیدر یہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے پری سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں، ہم سب پری کے حق میں ہیں اور اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ حیدر کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اپنے گھر والا حساب ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو ہم ملوا دیتے ہیں آپ سے حیدر کو۔ ملک صاحب مسکراتے ہوئے بولے، نہیں نہیں ملک صاحب ایسی کوئی بات نہیں، حیدر بہت اچھا لڑکا ہے، میں مل چکا ہوں اسے، بس مجھے کل تک کا ٹائم دے، میں ایک بار پری سے بات کر لوں، اس کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے، کل بتا دیں گے ہم آپ کو۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے میری بیٹی کو اس قابل سمجھا، ورنہ جب سے میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے سارے خاندان والوں نے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے کہ کہیں رشتہ نہ جوڑنا پڑ جائے ہمارے ساتھ۔ میں تو ساری امیدیں کھو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خوشیاں کبھی نصیب نہیں بن سکیں گی میری بیٹی کا، مگر آپ لوگوں کے آنے سے امید کی ایک نئی کرن سی جاگی ہے۔ میری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے مجھے، وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی میں اس کی مرضی جانے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو۔ جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھائی صاحب، ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، اب چلتے ہیں، صبح بات ہوگی۔ پھر ملک صاحب نے کہا تو سب اٹھ کر جانے کے لیے چل پڑے۔ حیدر ابھی بھی ٹی وی لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا، جیسے ہی وہ سب گھر آئے ان کی طرف بڑھا۔ ماما کیا کہا انہوں نے؟ چھوٹی ماما آپ بتائیے نا، دیکھو ذرا کتنی جلدی پڑی ہے اس لڑکی کو شادی کی، کوئی شرم حیا نہیں رہ گئی اس میں۔ ملک صاحب حیدر کو کان کھینچتے ہوئے بولے تو ہنس دیے، ہم تو بات کر چکے ہیں برہودار، اب کل تک انتظار کرو، سو جاؤ جا کر، اور ہم سب کو بھی سونے دو، ملک صاحب کہہ کر حیدر کا کان چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چل پڑے۔ سب اب اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ حیدر وہیں کھڑا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم کمرے میں آ کر دروازہ باندھ کر کے رونے بیٹھ گئی۔ حنان تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ منال اس گھر سے اپنی مرضی سے گئی ہے، مجھے نہیں پتا ہانی نے اسے کیا کہا، لیکن تم تو ہر بات کا قصوروار مجھے ہی سمجھ بیٹھے ہو۔ مجھ سے تو بس ایک غلطی ہوئی کہ میں تم سے محبت کر بیٹھی، اب محبت کی ہے تو انجام بھی تو بھگتنا پڑے گا۔ محبت کی ہے صاحب محبت، اب سکون کی طلب مت کرنا، سکون تو اب تب ہی نصیب ہوگا جب بولیں گے سب تجھے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماہم آنسو پونجتے ہوئے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی، کپڑے چینج کر کے سونے کی غرض سے لیٹ گیا، اب یہی اس کی قسمت تھی۔ وہ تو سمجھی تھی حنان خوش دلی سے راضی ہوا ہے اس شادی کے لیے، وہ تو سمجھی تھی اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی زندگی میں، جس سے چاہا اسے پالی، یہ تصور کر لیا تھا اس نے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حنان بس منال سے محبت کرتا ہے، وہ ٹھان چکا ہے بس منال کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ مگر میرا کیا؟ ماہم نے اپنے آپ سے سوال کیا، مجھے کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا حنان نے؟ بس درد دینے کے لیے، بس اس لیے کہ میں بھی وہ درد محسوس کر سکوں جو درد وہ پچھلے کئی مہینوں سے برداشت کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے حنان، میں تیار ہوں ہر درد سہنے کے لیے، مگر ان سب کے بدلے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ احمد نے بہت کوشش کی حنان کے بارے میں جاننے کی، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگ سکا۔ آخرکار اس نے تھک ہار کر منال سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر منال اس کے سامنے آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن اچانک احمد منال کے کمرے میں گیا، کیونکہ منال گھر پر نہیں تھی، اس کی الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی، کوئی تو چیز ہوگی ایسی جو مجھے حنان تک پہنچا دے۔ کافی دیر احمد الماری میں تلاش کرتا رہا، مگر کپڑوں کے کچھ نہیں نظر آیا۔ احمد تھک ہار کر الماری بند کرنے ہی لگا تھا کہ خاکی لفافہ نیچے گرا۔ احمد پہلے تو اسے واپس رکھ کر چل بڑھا، پھر پلٹا اور الماری کھول کر وہ لفافہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس میں لڑکی کی تصویر تھی۔ تو یہ ہے ملک حنان۔ احمد نے وہ تصویر واپس اس لفافے میں رکھی اور الماری بند کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اگلے دن منال بہت پریشان تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی،
حنان کی تصویر نہیں مل رہی تھی، کہاں جا سکتی ہے؟ میں الماری میں ہی رکھتی ہوں، اچھی طرح یاد ہے مجھے، پھر کہاں گئی؟ احمد اور شمائلہ آپا آفس کے لیے نکل گئے تو منال پھر سے الماری میں ڈھونڈنے چلی گئی۔ پوری الماری دیکھ لی مگر اسے حنان کی تصویر کہیں نہیں نظر آئی۔ ابھی منال الماری کے سارے کپڑے واپس سیٹ کر کے الماری باندھ کر کے مڑی ہی تھی کہ سامنے احمد کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو منال ڈھونڈ رہی تھی۔